الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله العظيم۔ مورخہ 19 جنوری سن 2001 بام کام جامع مسجد فروخیہ قلعہ دیدار سنگھ مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گرہ نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالہ۔ واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، جتنی دیر تک کسی چیز دا انکار نہ ہوئے اتنی دیر تک اسی چیز دے اس بات اور قطعی ہون دے دلائل نو بیان کرن دی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ کائنات دے اندر اگر اللہ اور اللہ تبارک و تعالی دی صفات دا انکار نہ ہوندا تے پھر وجود باری تعالی اور صفات باری تعالی دے اتے دلائل دین دی ضرورت پیش نہ ہو۔ اہل باطل، اہل کفر، اہل شرک ہمیشہ حقائق دا انکار کردے رہنے اور اہل حق، اہل توحید، اہل سنت ہمیشہ انہاں دے انکار نو توڑ کے حقائق نو بیان کر دے۔ کسے نے خدا دا انکار کیتا، کسے نے مصطفیٰ دا انکار کیتا، کسے نے پیغمبر دی سیرت دا انکار کیتا، کسے نے قرآن دا انکار کیتا، کسے نے حدیث دا انکار کیتا۔ جس طرح تمام دوسریاں ایسیاں ہستیاں، شخصیات انہاں دا انکار ہوئے، اسی طرح امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں بیٹیاں دا بھی انکار ہویا ہو رہے۔ جس طرح اس چیز دی ضرورت
کہ اللہ دی صفات دے دلائل بیان کیتے جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت اور رسالت دے دلائل بیان کیتے جان، صحابہ دی عظمت دے دلائل بیان کیتے جان، اسی طرح ضروری یہ کہ او دلائل سامنے لے آئے جان کہ جنہ تو پتہ چلے کہ حضور دیاں بیٹیاں 4 نے۔ منکرین نے ہمیشہ مختلف دروازے استعمال کیتے نے پیغمبر دی رسالت اور شخصیت دے انکار۔ کچھ لوگ ایسے گزرے کہ جنہاں نے ڈائریکٹ پیغمبر تے حملہ آور ہون دی کوشش کی تھی۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیتا کہ ڈائریکٹ پیغمبر تے حملہ کرنے دی جرأت نہیں، لہذا کسی دی وساطت نال پیغمبر دی صفات دا، پیغمبر دی رسالت دا، پیغمبر دی ختم نبوت دا انکار کیتا جائے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈائریکٹ نبوت کا انکار اسود انسی نے کیتا، مسیلمہ بن کذاب نے کیتا، اور ماضی قریب کے اندر غلام احمد قادیانی نے کیتا، جنہ ڈائریکٹ حملہ کیتا پیغمبر تے، اہل حق نے انہاں دا بھی دفاع کیتا، اور جنہاں نے وساطت نال حملہ کیتا، مثلا عبداللہ ابن ابی، انہیں وساطت نال پیغمبر تے حملہ کیتا، اسلام دی آڑ لے کے، کلمے دی آڑ لے کے۔ عبداللہ بن سبا، اس نے بھی وساطت نال حملہ کیتا ہے۔ جدوں من لیا پھر ایک ہی ہویا بھی میں پیو نو منیا جے پترا نو نہیں مننا، یا تے سارے گھر دا انکار کرو، تے جے باپ ہے تے بیٹے بھی ہو دے، تے جے باپ ہے تے بیٹیاں بھی ہو دیاں نے۔ ایک ہی اختلاف ہے کہ خاوند اور شوہر تسلیم، ازواج دا انکار، باپ تسلیم، بنات دا انکار، مرشد پیر نبی تسلیم، صحابہ دا انکار۔ اگر پیر نو مننے مریداں نو مننا پے گا، باپ نو مننے بیٹیاں نو مننا پے گا، اگر شوہر نو مننا ہے تے بیویاں نو مننا پے گا۔ یہ مختلف سیڑھیاں اوڑیاں وہ استعمال کیتیاں جا رہی نے، کیتیاں گئیاں نے کہ کوئی ایسا دروازہ کھلے، گل سن بھی لینا، ہن میں جیڑی کہن لگا تے انہوں یاد بھی رکھنا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جس بندے میری بیٹی دی توہین کرنی ہے وہ میرا شک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن نے میری بیوی دی عزت نہیں کرنی وہ میری عزت کر دے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بیٹے دی توہین کرنے والا میرا بہت حیا تے احترام کردا ہے، او دے لفظی احترام دے اندر زہر دے ہو سکتا ہے، او دے لفظی احترام دے اندر تیر
پیر تے ہو سکتا ہے، او دے لفظی احترام دے اندر چال سازش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدت اخلاص اور احترام قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جننے منکرین اکٹھے کرو اسلام دے خلاف، سارے منکرین دے مجموعے دا نام ہے شیعت۔ تساں پہلا پڑھینا ہے، چپ کر کے گل سنو میری، محرم نیڑے آ رہے، بس گل میری سن۔ کسے نے فقط قرآن دا انکار کیتا، کسے نے فقط، حالانکہ ایک انکار بھی کافر بنا دے، ایک انکار بھی کافر بنا دے، لیکن کسے نے فقط قرآن دا انکار کیتا، کسے نے فقط نبی دا انکار کیتا، کسے نے فقط حدیث دا انکار کیتا، کسے نے فقط حضرت علی دا انکار کیتا، مگر شیعت ایک ایسا ٹولہ اور گروہ ہے کہ جنہ قرآن دا بھی انکار کیتا ہے، نبی دی رسالت دا بھی انکار کیتا ہے، نبی دیاں بیویاں دا بھی انکار کیتا ہے، نبی دیاں بیٹیاں دا بھی انکار کیتا ہے۔ ایک ایسا ٹولہ اور گروہ جڑا ہے وہ مارز وجود اچھا ہے۔ بات آئی ہے تو کہتا جاؤں، کہنا تو میں کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن یہ پہلے ذہن وچ رکھو، اے ساڈا قرآن ہے، یہ 3 سپارے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساڈی اس قرآن تے بڑی لڑائی ہوندی، بریلویاں نال لڑائی ہوندی، اہل حدیثاں نال لڑائی ہوندی، وہ ساڈے نال لڑدے، اسی اودے نال لڑدے، لیکن اے تے ساڈا ساریاں دا اتفاق ہے کہ قرآن 3 سپارے ہیں۔ بریلویاں دی مسجد وچوں بھی قرآن جا کے پڑھو گے، آپس دے سینیاں وچ کمی بیشی ہوے گی، قرآن وچ کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ دیوبندیاں دی مسجد وچ آ جاؤ، اہل حدیثاں دی مسجد وچ آ جاؤ، تے کسے قسم دی قرآن دے اندر کمی بیشی دی گنجائش ہے، اور عقیدہ بھی یہ وے کہ قرآن محفوظ ہے، اے دے اندر کوئی کمی بیشی دی گنجائش ہے، جبکہ اہل تشیع دا یہ عقیدہ نہیں، او ایس قرآن نو مکمل اور محفوظ کتاب نہیں سمجھتے۔ ہر نبی تو بعد، توجہ بات سمجھنا، ہر نبی تو بعد اگلے نبی دی ضرورت اس تو پیندی سی کہ جیڑی نبی تے صحیفہ یا کتاب ہوندی سی، نبی دے دنیا تے جان تو بعد کتاب بدل جاندی سی، لوکی حقائق مٹا دیندے سن، تے پھر نئے نبی دی ضرورت پیندی سی اور نوی کتاب دی بھی ضرورت۔ رب نے نبوت ختم ہی اس لیے کیتی ہے کہ کتاب نے رہنا، کتاب نے کیوں؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کتاب محفوظ تے کتاب کدے تے نازل ہوئی؟ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہے کہ نہیں، رسالت ہے کہ نہیں؟ تے جے کتاب جس ٹیچر دا نصاب محفوظ نہیں، جس معلم دا نصاب محفوظ نہیں، او دی ٹیچنگ بھی محفوظ ہے، او دا عہدہ بھی محفوظ ہے، کتاب نو محفوظ نہ تسلیم کرنا قرآن دا بھی انکار ہے، مصطفیٰ دی نبوت تے رسالت دا بھی انکار ہے، جبکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دی رسالت بھی محفوظ ہے اور اللہ دا قرآن بھی محفوظ ہے۔ اہل تشیع دا یہ عقیدہ ہے جڑا امام مہدی نہیں آنا تو بس تھوڑے ہی چیر رہ گئے، انشاءاللہ سمجھو آن والی والے نے، تیاریاں کرو۔ امام مہدی نے بولو، ساڈے نزدیک یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ دنیا تے آن گے، کیویں آن گے کہ پیدا ہوں،
کی ہون گے؟ پیدا ہون گے. انہاں دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا, ماں دا نام آمنہ ہوئے گا. پیدا ہون گے, دنیا دے اتے آن گے, اپنا اظہار نہیں کرن گے, بیت اللہ دا طواف کر رہے ہون گے اور طواف دے دوران پہچانے جان گے. پھر امام مہدی علیہ الرحمہ دمشق دی جامع مسجد دے اندر فجر دی نماز دے ویلے کھڑے ہون گے. اذان ہو چکی ہوئے گی, تکبیر تحریمہ حالے نہیں ہوئے گی کہ آسمانہ دے اتوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرشتے آندیاں پران دے اتے ہاتھ رکھ کے منارے تک آن گے. تھلیوں مسلمان سیڑھی لا کے انہوں نے تھلے اتارن گے. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ نو پہچان کے کہن گے چلو امامت کراؤ, جماعت کراؤ. عیسیٰ کہن گے کہ میں اس نبی دی امت دے اندر نبی بن کے نہیں آیا, امتی بن کے آیا. امامت تو ہاڈی ہوئے گی, نماز نبی دی ہوئے گی. یہ ہے اصل اہل سنت والجماعت دا عقیدہ. اور انشاءاللہ العزیز اے دے تے روایات شاہد نے تے انج ہی ہوئے گا. اے دے مقابلے تے شیعہ دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈے امام مہدی نکے جیسن, او دوڑ کے کسے غار چ لک گئے تے جیڑا سی نا قرآن او سی انہاں دے کول, تے او قرآن نو نال ہی لے گئے نے جیڑا قرآن 40 سپاریاں دا ہے, اونٹ دی ران جڈا موٹا ہے. گل سمجھ آئی؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان کی معتبر کتاب اصول کافی کی بات کی بات. ان کی جو مستند بڑی کتاب ہے اصول کافی, میں اس کا حوالہ دوں, اس کی بات کی بات. اونٹ دی ران جڈی موٹی, 17,000 آیات, 40 سپارے, تے امام مہدی انہوں لے کے غار چ بیٹھے نے جنہاں نو امام غائب کیا جائے. انہاں دی اصطلاح امام غائب, انہاں دا جدوں ظہور ہوئے گا, توجہ, وہی نبی تے آئی. قرآن نے پتہ کی کیا اللہ فرماتے نے وما هو علی الغیب بضنین, میں جیڑی بھی گل اپنے نبی تک پہنچانا, نبی اس غیب دی گل نو اگے بیان کرن اندر بخل نہیں کرنا. توجہ توجہ توجہ, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. جس نبی تے وحی تے قرآن آیا ہے وہ ایک گل بھی نہ چھپائے تے امام سارا قرآن چھپا کے بہ جائے. نبی ایک حکم بھی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی ذات, انہاں دا دل کہ میرا نکاح ہونا چاہیے حضور نال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نکاح کر چھڑیا زید بن حارث نال, جڑے حضور دے منہ بولے بیٹے سن. مکے دے اندر رسم سی کہ منہ بولے پتر دی بیوی نال نکاح جائز, اے رسم سی, شرعی اصول ہے. حضرت زید روز آ جان کرن یا رسول اللہ بڑی لڑائی ہے, کار بڑی لڑائی ہے. حضور مسکران تے ہس کے کہن بھی چل کوئی نہیں, پھر لڑائی تے ہوندی رہندی. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری ناراضگی بھی سمجھ جاتا ہوں اور میں تمہارا راضی ہونا بھی سمجھ جاتا ہوں. جب تم ناراض ہوتی ہو تو قدم قدم پہ کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہے, رب ابراہیم کی قسم ہے. جب راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو رب محمد کی قسم ہے. تو میں پہچان لیتا ہوں کہ اب ایسا ٹھیک ہے, ناراضگی نہیں ہے. آقا نے فرمایا نہیں, کوئی نہیں, صلح کرو.
رب نے آخیا سونیا زید نے زینب نو طلاق دینی ہے، اسا تیرا زینب نال نکاح کرنا ہے۔ میں جس بات پہ یہ دلیل لا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اسا تیرا زینب نال نکاح کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، زینب میرے منہ بولے پتر دی بیوی ہے، ہن اس وقت اس چیز دا رواج کوئی نہیں، لوکی محسوس کرنگے، گلاں کرنگے، پراپوگنڈا کرنگے، ویکھو نبی نے کی چا کیتا ہے۔ آقا چپ کر گئے، رب نے فوراً اعلان کیتا میرے پیغمبر جیڑی گل تو اپنے دل چ چھپانا چاہنا ہے میں رب انہوں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی دے دل دی اندر ایک نکاح دی گل ہوگے، ذاتی گل ہوگے، گھر دی گل ہوگے، رب وہ بھی چھپان نہیں دینا۔ میں اس امام نو کنے امام مننا جڑا سارا قرآن چھپا کے بیٹھ جائے۔ یہ ان کا تصور ہے شیعت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جڑے نے، یہ آگے لمبی تفصیل ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جڑے نے وہ جدوں غار چوں باہر آؤں گے تے سب تو پہلے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ کھولن گے، وچوں ابو بکر و عمر نو کڈن گے اور معاذ اللہ انہاں نو کوڑے مارن۔ انہاں دا یہ بھی عقیدہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ او جڑا امام مہدی ہوئے گا وہ بالکل برہنہ ہوئے گا اور او دے ہاتھ تے حضور اکرم معاذ اللہ بیعت کرے گا۔ اے ہے انہاں دا تصور، انہاں دا عقیدہ۔ میں ایسے تو گل کہیے بھئی سارے منکرین دی ماجون بنائیے تے شیعہ بن کی بندا ہے شیعہ، کہ جنہ قرآن دا بھی انکار کیتا ہے، جڑے اصلی امام مہدی نے انہاں دا بھی انکار کیتا ہے۔ اسی امام مہدی دے منکر نہیں، جس امام مہدی دا تصور شیعہ پیش کردے نے اسی اس تصور دے منکر ہاں، امام دے منکر۔ گویا رسالت دا بھی انکار، قرآن دا بھی انکار، صحابہ دا بھی انکار، حتیٰ کہ شرم حیا بالا طاق رکھ کے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا انکار کر دیتا، حضرت فاطمہ دا بھی انکار کر دیندے اگر وہ نکاح علی وچ نہ ہوندیاں، زینب دا انکار، رقیہ دا انکار، ام کلثوم دا انکار، لیکن قربان مسیحیت خدا بندی تو خالق نے اعلان عام کر دیتا میں اللہ علام الغیوب میں جاننا۔ جس وقت میں خدا دا انکار ہوئے گا دلائل قرآن پیش کرے گا، میری صفات دا انکار ہوئے گا دلائل قرآن پیش کرے گا، مصطفیٰ دی رسالت دا انکار ہوئے گا دلائل قرآن پیش کرے گا، صحابہ دی عظمت دا انکار ہوئے گا دلائل قرآن پیش کرے گا، پیغمبر دی ازواج دا انکار ہوئے گا دلائل قرآن پیش کرے گا، بنات بیٹیاں دیاں دا انکار ہوئے گا دلائل قرآن پیش کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب تعالیٰ نے انتظام فرما دیتا، سبحان اللہ، تو جو انتظام تو جو ہے تو پھر ایڈوانس تے ایک جملہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا بھی اس قرآن تے نبی دیاں چار ہی تیاں نے، اس قرآن تے نبی دیاں جے تسی تیاں نہیں مننیاں پھر قرآن ہی بدل لو، پھر قرآن ہی بدل لو۔ تے جے قرآن یہی مننا ہے پھر تیاں چار ہی مننیاں پین، تیاں چار ہی مننیاں پین گیاں۔ پہلا شوہر ابی حالہ، دوسرا شوہر عتیق بن عائد یا عتیق بن عابد، 40 سالہ خاتون
مکے دی رئیسہ، مکے دی محترمہ، سارا مکہ مکے دے روسا چاہتے نے ساڈی نسبت دے ول ہو جائے. انہیں میرے محبوب نے ایک پیغام بھیجیا، فرمان لگیاں میسرا میں اس بندے دیاں بڑیاں تماں سنیاں نے گھر بہ کے. توجہ رہے جملہ کہنا. میں کیا امی تسی تے گھر ہو تانوں کیویں پتہ لگدا ہے؟ امی کہندیاں نے میں بے شک گھر ہاں چن جدوں چڑھے سر تے آ جاندا ہے. خوشبواں چھپیاں نہیں رہندیاں ہوندیاں، اے گلاں میرے تک پہنچ چکیاں نے کہ عبداللہ دا بیٹا آمینہ دا نور نظر اے دے جیا امین کوئی نہیں، اے دے جیا صادق کوئی نہیں، اے دے جیا راحت العاشقین کوئی نہیں، اے دے جیا شفیع المذنبین کوئی نہیں، اے دے جیا آقا مولا تے مرشد کوئی نہیں، اے دے جیا نفیس کوئی نہیں، اے دے جیا نفیس کوئی نہیں. سیدہ فرمان لگیاں میرا میسج تے پیغام لے جاؤ کہ جے قبول کرو میری دولت نو، قبول کرو میری. آؤ ایک اور بات بتاؤں، کسی آدمی کو جانچنا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، چائے پینے سے پڑتال نہیں ہوتی، کھانا کھا لینے سے پڑتال نہیں ہوتی ہے جی، سیاست میں ایک دوسرے سے کے ساتھ تعاون سے جانچ پڑتال نہیں ہوتی، معاملات سے پڑتال ہوتی. اس کے ساتھ لین دین کیجیے، معاملہ کیجیے، آدمی وہی ہوگا جو لین دین کا درست ہو. بڑے بڑے تھم ڈگ پیندے نے لین دین دیا، بڑیاں تہجداں تے بڑے نوافل تے بڑیاں نمازاں، سمجھ آ گئی تے بہت کچھ. یہ تے پتہ اس ویلے لگدا ہے نا کہ جدو بندہ حقوق دا دھیان دے، جدو معاملات بندے دے درست ہوں. سیدہ نے کیا کہ میرا مال اللہ، میرا مال لے کے جاؤ تجارت واسطے. واہ اما خدیجہ تیری ذہانت دے صدقے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے گئے تے پھر نبی دا ہاتھ تے مٹی نو لگ جائے تے سونا بن جاندی ہے. میسرا آیا واپس، امی خدیجہ پوچھدیاں نے میسرا کوئی گل تے سنا سفر دی. میسرا کہندا میرے کولوں کی پوچھ دے جے، میں جنہ راواں تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے گیا ہاں، پتھر بھی چک چک کے سلام کر دے سب. جیڑیاں راواں تو گزریاں وجود مصطفیٰ دیاں خوشبواں پھیل جاندیاں سن. جیڑے بھی رستے تے گزریاں پتھر بھی میرے محبوب نو سلام کر دے نظر آندے نے. جے میری گل تے یقین نہیں آندا آپ ذرا چھت تے چڑھ کے ملاحظہ فرما لو، آپ اندازہ کر لو نا کہ سارا قافلہ چلدا آ رہا ہے، سارا قافلہ توپ دے اندر آ رہا جے، پر جیڑی جگہ تے محبوب مدینہ چل رہے نے اتے بدل نے سایہ کیتا ہویا جے. آپ نظارے کر لو نا، آپ مہربانیاں کر کے دیکھ لو نا. سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیج دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سجنا گل تے مقدر دی ہوندی ہے نا، گل تے قسمت دی ہوندی ہے نا. قربان امی تیریاں شاناں دے، قربان امی تیریاں مقدراں دے، قربان امی تیریاں عظمتاں دے کہ رب تعالی نے تیسرے مقام تے آ کے امام الانبیاء دی بیوی بنا دیتا، امام الانبیاء دی زوجیت دے اندر قبول فرما لیا. روایات دے اندر
آندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 25 برس ہے، حضرت خدیجہ دی عمر 40 برس ہے۔ جدوں 30 سال پورے ہوندے نے، 30ویں سال دے اندر میرے محبوب دے گھر دے اندر رحمتاں نے چڑیاں لا لیاں نے۔ کیڑا معاشرہ اے جڑے معاشرے دے اندر بیٹی نو گال تصور کیتا جاندا سی، کیڑا معاشرہ جس معاشرے دے اندر بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی، کیڑا معاشرہ جس معاشرے دے اندر اے جناب والا بیٹی نو حقارت دی نگاہاں نال ویکھیا جاندا سی۔ مشیت نے فیصلہ کر دیتا کہ میں اس رحمت دی ابتدا رحمت عالم تو کرنی نے۔ قال اللہ تعالی ہوا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے محبوب تسی تے پہلے ہی سراپا رحمت جے، لیکن اج رحمتاں دی بارش میرے محبوب دے گھر ہونی شروع ہو گئی۔ میرے محبوب دے گھر رحمت ہوئی ہے، اس رحمت نو زینب کہندے نے۔ اچھی سبحان اللہ۔ نہیں نہیں جے میرے کولوں اور پوچھیں اینو میرے نبی دیاں اکھاں دا نور کہندے نے، جے میرے کولوں اور پوچھیں تے اینو میرے نبی دی دختر کہندے نے، جے میرے کولوں اور پوچھیں اینو میرے نبی دے گھر دی رونق کہندے نے، جے میرے کولوں اور پوچھیں اینو قرآن دی آیت دا مصداق کہندے نے۔ زینب نے اس حالات دی اندر جنم لیا جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نبوت دا اظہار فرما دیتا ہے۔ چار چفیرے گالیاں برس رہیاں نے، چار چفیرے پتھراں دیاں برساتاں آ رہیاں نے، دشنام ترازیاں نے میرے محبوب نو گھیریا ہویا ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف فرمانے، میرے معزز سامعین روایات دے اندر آندا جے آقا باہر تشریف فرمانے، ظالماں نے میرے محبوب دے سر اندر خاک سٹ دیتی، سر دے اندر تشدد کرن تو بعد مٹی سٹ دیتی۔ سیدہ زینب سب تو بڑیاں نے، اوے کون زینب؟ اوے میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی زینب۔ اوے کون زینب؟ اوے میرے نبی دی غم خار بیٹی زینب۔ تیاں نو ماں باپ دا بڑا دھیان ہوندا ہے نا، اے باپ اور میرے نبی دی غم خار بیٹی زینب، تیاں نو ماں باپ دا بڑا دھیان ہوندا ہے نا، اے باپ نال بڑی محبت ہوندی ہے نا۔ سیدہ نو پتہ چلیا، دوڑ کے باہر تشریف لے آئیاں نے، پانی دے نال میرے نبی دا سر صاف پیاں کر دیاں نے۔ میرے نبی نے شفقت والیاں نگاہاں اٹھائیاں، ویکھیا زینب دیاں اکھاں وچ آنسو موجود نے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی زینب اپنا دوپٹہ صحیح کر۔ اپنا جے سبحان اللہ کہے تے میں ہور گل کراں۔ زینب نبی دی ہووے تاوی دھیان پردے دو، زینب علی دی ہووے یار زینب علی دی ہووے تے تاوی دھیان پردے دا۔ اے جناب معاملہ مکے دے چوک دا ہووے تاوی زینب دا پردہ نہیں اتردا، تے میدان کرب و بلا ہووے تے تاوی زینب دا پردہ نہیں اتردا۔ شامی اہل بیت شامی اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب وال دیکھا،
دیکھ کے فرماتے نے بیٹی رو نہیں، آنسو نہ بہا، جامعہ مسجد فاروقیہ دے رہنا لیا، جے میرے ذوق نو اجازت بخشے تے میں ہور گل کرانگا۔ میرا تصور آقا نے بیٹی دیاں آنسواں ول ویکھ کے آکھیا، اے میری لختے جگر، اینی اذیت نہ دیا دکھاں نال نہیں ہوئی جنہ دکھ تیرے آنسو ویکھ کے پیا ہوندا اے۔ میری بیٹی آنسو نہ بہانا، میری بیٹی رونا نہیں۔ اگے روایات دے اندر ہوندا ہے میرے آقا نے گل ارشاد فرمائی، فرماندے نے بیٹی دوپٹہ صحیح کر، رونا نہیں، توجہ رونا نہیں۔ اللہ ساڈا حامی ہے تے اللہ ہی ساڈا ناصر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حمایت کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو، جڑے ہولی بولتے ہیں وہ کسی ہور دی حمایت لیندے۔ حمایت کرنے والا کون ہے؟ حمایت کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اور میرے نبی نے مار کھا کے بیٹی دا پردہ بھی درست رکھوایا، بیٹی دے آنسواں دی قدر بھی کیتی تے بیٹی نو درس توحید بھی دتا۔ اے میری بیٹی اے سارا جہان ایک پاسے ہو جائے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اظہار نبوت تو پہلے جدوں اولاد جوان ہوئے نا تے پھر دعا کریا کرو میاں بیوی جو کسے دا سنگ نہ ٹوٹے۔ بیوی گئی تے بندہ مر گیا، جی دا تو بندہ گیا تو بیوی مر گیا۔ دیکھو نا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ایام شباب تے قدم رکھیا تے دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، بیٹھ کے صلاح کیتی بھی بیٹی دا عقد کدے نال کریے ہیں۔ واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے نبی دی سیرت نال مٹائی ہے۔ جنی بیٹی دی نفرت موجود سی اللہ نے سب تو پہلا کملی والے نو بیٹی عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دیاں 4 بیٹیاں ہون او اپنیاں بیٹیاں دا نام اچھا رکھے، تعلیم اچھی دلوائے، اچھی جگہ تے شادی کر دے وے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی نو اسے عمل دی وجہ تو جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا یا رسول اللہ تے جدیاں 3 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا او دے لئے بھی بشارت۔ ایک دوسرے اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ تے جدیاں 2 ہوں، فرمایا او دے لئے بھی یہ بشارت۔ یا رسول اللہ جدی 1 ہوئے، فرمایا او دے لئے بھی یہ بشارت۔ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، یہ عورتوں نے حقوق دیندے نے۔ برطانیہ نے عورتوں نے حقوق دیتے نے 2، ایک شرٹ تے ایک کچھا، لو جی تو اڈا یہ حق کے پاؤ۔ یہ عزت نہیں، یہ رسوائی ہے، یہ ذلت ہے۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مجنوں کو لیلا مجھ کو تو پسند، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، یارب ہیرے سنبھال کے رکھتا ہے، یارب سونا سنبھال کے رکھتا ہے، یارب جواہر سنبھال کے رکھتا ہے۔ اسلام
ہیرے جواہرات پر لات مارتا ہے، جوتے کی نوک میں اڑاتا ہے، عورت کی عزت کو سنبھالنے کا درس دیتا ہے۔ اے حقوق دیتے ہیں تے پاکستان بھی عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں۔ کنیاں کھلو رہی نے الیکشن تے 6 اے حقوق ملن گے۔ عورتاں ممبر بن کے یونین کونسل جان گیاں، پھر ضلع کونسل جان گیاں، پھر جنانیاں ہی کہندے نے نا۔ ہائے ہائے ہائے، ساڈے کول ایتھے نماز رمضان المبارک دے اندر نماز تراویحاں دے وچ بیبییاں آندیاں گدی تے نماز پڑھن تے آواز تھلے آوے۔ میں ایک دن چڑکیا، میں کہا بھی تسی گھر نماز پڑھیا کرو، تہاڈی گھر دی نماز زیادہ افضل ہے۔ وہ ادھے محلے دیاں بیبییاں مسلے چکے تے نس گئیاں، تو دوجا سارا توا میرے تے لایا، لو جی بٹو صاحب تے مسیتوں ہی کڈ چھڑیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں مسجد میں آ کے خاموش نہیں رہ سکتی، اسمبلی میں جانے کیا؟ غور کرو نا، سوچو۔ میں اسلامی نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے ناحق اندیشوں، عورت کا حق الیکشن پہ کھڑا ہونا نہیں، عورت گھر میں بیٹھ کر محمد بن قاسم جنم دیتی ہے، عورت گھر میں بیٹھ کر عبد القادر جیلانی کو جنم دیتی ہے، امیر شریعت کو عورت نے جنا تھا، حق نواز کو عورت نے جنا ہے۔ عورتیں گھر کی زینت ہیں، اسمبلی اور بازار کی زینت نہیں ہے۔ تو لالچ ہوندا ووٹاں دا، جدی مرضی حمایت کرنی پہ جائے، جو مرضی کرنا پہ جائے۔ مشرف صاحب، عورت کو رسوا مت کیجئے، عورت شمع محفل نہیں ہوتی، عورت کا مقام اور عزت اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ عورت بازار کی زینت نہیں، شوہر کے بیڈ کی زینت ہے۔ عورت بازار کی روشنی نہیں، اپنے خاوند، بھائی، باپ اور بیٹے کی آنکھوں کا نور ہوا کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حقوق اسلام نے دیتے، بے شک بے شک۔ 4 بیٹیاں رب نے دیتیاں میرے نبی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنیاں بیٹیاں؟ یار اے پونک دے بے ایمان، اے کہندے جی 3 پچھلگ سن۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر سے 1 لڑکی اور 1 لڑکا تھا، اور دوسرے شوہر سے 1 لڑکی تھی۔ باقی آپ کی ساری اولاد ماں سوائے ماریا قبطیہ کے 1 بیٹے کے، جتنی حضور کی اولاد سی سیدہ خدیجہ کے بدن سے ہوئی ہے۔ بیویاں 13 کیتیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی بھی آپ ہیں، نہ کدھروں دم کرایا، آپ صاحب دم، سبحان اللہ۔ نہ تعویذ دی لوڑ، آپ صاحب تعویذ ہیں۔ تے قرآن اتو نازل میرے نبی دے بیڈ تے ہوئے تے یا اللہ پتر، اللہ کہندے نے قرآن بھی میں دینا ہے مرضی نال، پتر بھی میں دینا ہے اپنی مرضی نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت تے میرے قبضہ ہے قدرت وچ۔ میرے معزز سامعین، ابو العاص بن ربی اسلام اظہار اسلام تو پہلا سیدہ زینب دا نکاح انہاں نال کر دتا گیا۔ بڑے دکھ اٹھائے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اسلام دا اظہار ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا۔ میں انشاءاللہ آئندہ خطابات میں چونکہ 4 جمعے اسی موضوع پہ ہوں گے تو میں وہاں انشاءاللہ پھر اپنے مقام پہ یہ باتیں آتی رہیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے بعد جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں سے طے تھی۔ اے ہن دھیان رکھنا،
ابو لہب نے پہلے دن لا الہ الا اللہ سنیا، گھر گیا، جا کے پترا نو کہنے لگا نسبت توڑو، رخصتی نہیں سی ہوئی پرانے اس طریقے دے مطابق جس طریقے تے حضور دا سیدہ خدیجہ نال نکاح ہویا، اے نکاح موجود سن، رخصتی نہیں سی ہوئی، انہوں نے طلاقاں بھجوا دتیاں، نسبتاں توڑ دتیاں۔ سارے مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے ابو العاص نو کہن لگے نبی دی زینب نو طلاق دے۔ ابو العاص نے کیا اپنے سارے زور ازما لو، میں محمد نالے رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا شور کر دے، لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا او جڑا جوائی سی او غیر مسلم سی، او جوائی کی سی؟ پہلی گل انہاں نو پوچھا کرو بھی تسی نہیں غیر مسلم، یہ گل پوچھنی ہے جو کوئی مسلمان پوچھے، تسی تے آپ غیر مسلم۔ پہلی گل اے تے دوسری گل اے وے، کیا ابو طالب غیر مسلم نہیں تھا؟ کیا غیر مسلم ہو کر اس نے حضور کی حمایت نہیں کی ہے؟ ابو طالب غیر مسلم تھا، کفر پہ مرا ہے، شرک پہ مرا ہے، مگر اس حمایت کو سلام جو اس نے حضور کی تھی۔ ابو لہب غیر مسلم تھا مگر غیر مسلم مرا نہیں۔ سبحان اللہ۔ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے دنیا تو گیا ہے، بے شک بے شک۔ نبی دا جوائی بن کے دنیا تو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیب ابی طالب کے اندر جدوں مسلمانوں نو محصور کر دیتا گیا، قید کر دیتا گیا، ایک ابو العاص سی میرے نبی دا جوائی کہ جڑا ساریاں تو چوری اونٹاں دے غلے، اونٹاں دے اتے غلہ لد کے تے اس گھاٹی دی طرف چھوڑ کے تے اچھی ساری آواز دے جاندا سی کہ اندر والے نو پتہ لگ جائے گندم آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد اندر بیٹھ کے کہندے ہوندے سن کہ ابو العاص نے دمادی دا حق ادا کر چھڑا۔ پیغمبر کے یہ الفاظ معمولی بات ہے؟ پیغمبر کے یہ الفاظ معمولی ہیں؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ او گل کراں جنگ بدر دے اندر ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے، روایات کو پڑھیے، دیکھیے جنگ بدر دے اندر ماں سوائے ابو جہل دے اتبا جڑا سب تو بڑا سردار سی مکے دا، اودا بھی دل نہیں سی کردا کہ میں لڑائی لڑائی۔ جس دن صبح لڑائی ہوئی ہے، میں موضوع تفصیل نال جمعے تے بیان کیتا ہے رمضان المبارک دے اندر، جس صبح لڑائی ہوئی ہے اس راتی بھی اتبا نے ابو جہل نو یہ گل سمجھائی کہ گل سن، پنڈ تے چھڈ کے اگے ہی محمد آ گیا، جے او ہار گیا تے ہار گیا، تے جے جیت بھی گیا تو یار ساڈا ہی ہے نا۔ لیکن ابو جہل ٹپ کھلوتا، دوسرے دے کہنے لگا تیرا پتر نال، تیرا بھرا نال تیرا کوئی دل کردا لڑائی لڑن میں؟ تو کوئی لڑائی کرنی ہے؟ وہ لوگوں بزدل ہو گیا جے اتبا، عرب والے بہادر تو تھے، بزدلی کا تانا نہیں سن سکتے تھے، بس اسی غصے میں اتبا اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لے کے آیا، میدان میں غصے میں آ گیا، قتل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، کتابیں دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ بدر میں بہت سے لوگ ایسے آئے تھے کہ جو دل سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، مجبوری کی وجہ سے آئے۔ جس طرح عباس بن عبد المطلب جنگ بدر آئے نے، حضور نے سگے چچا تے مجبوری نہ آئے نے، اسی طرح ابو العاص بن ربی حضور دے داماد بھی جنگ بدر چائے نے، مجبوری نہ آئے نے۔ کسی روایت جو ثابت نہیں ہوندا کہ عباس بن عبد المطلب نے یا ابو العاص بن ربی نے کسی مسلمان نو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، لیکن بہرحال یہ چیز اپنی جگہ تے ایک حقیقت ہے کہ وہ مشرک سن، اس وقت اسلام نال انہاں دا تعلق نہیں سی، کافراں دے نال سن۔ 70 قیدی گرفتار ہوئے، مشورہ ہویا
کہ قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی مشورہ دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ول نگاہ کیتیاں. قربان عمر تیری عظمت تو. حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر دا رشتہ دار ابو بکر دے حوالے کر دے ہو, عمر دا رشتہ دار عمر دے حوالے کر دے ہو, حمزہ دا رشتہ دار حمزہ دے حوالے کر دے ہو, بلال دا رشتہ دار بلال دے حوالے کر دے ہو. ہر آدمی اپنی تلوار نال اپنے رشتہ دار نو قتل کر کے اج ثابت کر دے وے کہ سانو دین پیارا ہے, رشتہ داری نہیں پیاری. حضرت عمر نے رائے دیتی تے صدیق نے آخیا کہ یا رسول اللہ کچھ لے کے چھڑ دیں. تو جو حضور نے بھی فرمایا کہ فدیہ لے کے کام سارا ہون لگ پیا. گل سمجھنا, انہاں جدو فدیہ لے کے چھڑنا شروع کر دیتا نا, اللہ کہندے نے سونیا چاہندا میں بھی انجی سا جویں عمر آکھیا سی. ہائے 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 جی سبحان اللہ کہے تو ایک ہور گل کرا. اللہ کہندے نے چاہندا تے میں بھی انج سا, میں کہ ربا ادو بول پینا صحیح. اللہ کہندے نے جدو صدیق تے نبی دی صلاح ایک ہو جائے پھر میں بھی نہیں بولدا. پھر میں کہنا چلو ہن کر جو بیٹھے ہن تسی. چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ ایسا ہو جس طرح عمر چاہتا, جس طرح عمر چاہتا ہے. مگر میں اللہ اب برداشت کرتا ہوں. چاہیے تے انجی سی جویں عمر آکھیا ہے, پر جو تساں دوواں رل کے کر چھڑیا میں اللہ نو اے بھی منظور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے عباس بن عبد المطلب دی بھی قیدی بن کے بیٹھے نے تے ابو العاص بن ربیع بھی قیدی بن کے بیٹھے نے. اسلام قربان تیریاں قربانیاں تو نبی دے چاچے نو بھی ہاتھ کڑی لگی ہے تے نبی دے جوائی نو بھی ہاتھ کڑی لگی ہے. میرے معزز سامعین, حضور نے فرمایا فدیہ دیو تانوں چھڑیے. ابو العاص نے مکے سنیا بھیجیا تے نبی دی بیٹی نے نبی وال سمجھے تی بھی نبی دی تے جوائی بھی نبی دا. کیسا رکت آمیز منظر ہوئے گا. حضور بیٹھے نے, ابو العاص آئے نے, آ کے کہندے نے میں ایک چیز لے آیا ہاں اپنے فدیے واسطے. ایک ہار سی خدیجہ دا جڑا جہیز دے اندر زینب دے حصے آیا سی. او قیمتی ہار بیٹی نے باپ ول روانہ کر دیتا کہ میرے سر تاج دا فدیہ ادا ہو جائے. جدو ہار میرے نبی دے سامنے آیا, روایات دے اندر آندا ہے میرے نبی نے ہار دے اوتے نگاہاں رکھ لیاں تے میرے محبوب دیاں اکھاں چ جھم جھم آنسو گرن لگ پے. صحابہ انتظار کرن لگ پے, یا رسول اللہ چہرہ انور اٹھاؤ نا. میرے نبی نے چہرہ انور اٹھایا ہے تے داڑھی مبارک آنسواں نال تر نظر آوندی ہے. سارے دیوانے مستانے پروانے تڑپ گئے. میرے محبوب تسی آڈر تے کرو نا, ساڈے جیندیاں تسی کیوں آنسو بہاندے ہو, ساڈے ہوندیاں تسی کیوں اشکبار ہوندے ہو. آقا رو کے کہندے نے یار کی گل کرا, تسی میرے مرید تے صحابی بھی ہو پر میں یاریاں بھی تے تہاڈے نال ہی لائیاں ہویاں نے نا. جیڑیاں گلاں تے دکھ سکھ یاراں نال ہوندے نے بندہ ہور تے کسے نال نہیں نہ کر سکدا. میں اج ہار ویکھے تے بیٹی زینب بھی یاد آئی ہے تے بیوی خدیجہ بھی یاد آئی ہے. کیسا ویلا آ گیا ہے, اپنا دتا ہویا ہار اج میرے دربار چ آ گیا ہے. انہاں یاداں نو ویکھ کے آنسو آ گئے نے. صحابہ تڑپ گئے, کہن لگے یا رسول اللہ بغیر فدیے دے ابو العاص نو رہا فرما دیو. لیکن میں قربان جاؤں, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کے بغیر داماد کو بھی نہیں چھوڑا. حضور فرمان لگے ابو العاص گل سن, تو تے سانو نہیں نہ منیا, سورے ہی سمجھنا ہے نا, نبی نہیں ہونا سمجھیا.
ہار واپس لے جا تے ایک وعدہ کر کے جا میرے نال کہ میری بیٹی نو مکے تو واپس بھیج دے گا۔ ابو العاص نے وعدہ کیتا، مکے آئے، سیدہ زینب دی تیاری کیتی، اپنے چھوٹے بھائی نو کیا کہ سواری دی نکیل پکڑ لے اور پالکی دے اندر سیدہ زینب نو بٹھا کے مدینے وال روانہ کیتا۔ مشرکین مکہ نو پتا چلیا کہ نبی دی بیٹی انج کر کے نبی کول پہنچے، سارے لوگ آ گئے، انہاں مزاحمت کیتی۔ حبار بن اسود نے تیر ماریا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ امید نال سن، تیر دی ضرب نال زمین تے گریاں، شدید زخمی ہویاں۔ آپ دے دیور نے تیر نکال کے ساریاں تے حملہ کیتا، لڑائی خوب ہوئی، وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر مصلحت کا تقاضا ایسی کہ ہوں سفر نہ کیتا جائے۔ بعد دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ رابطہ کیتا گیا، آپ نے حضرت زید نو ایک مقام خفیہ تے بھیجیا، رات دے ہنیرے دے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے پہنچیاں، اور اس طرح اطمینان نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سیدہ زینب پہنچیاں تے حضور نے یہ گل آکھی کہ ابو العاص نے حق ادا کر دیتا ہے، میرے نال دغا نہیں کی۔ شام تو ایک قافلہ سفر کر کے آ رہا سی، ابو العاص انہاں دے وچ شامل، تجارت دا مال لے کے جا رہے ہیں، مسلمانہ پھڑ لیا، مال بھی پھڑ لیا، بندے بھی قید کر لے۔ ابو العاص قافلے نو بچا کے نہ نظر تے مال سارا چھڑ کے مدینے دوڑ کے پہنچیا تے سیدھا سیدہ زینب دے مکان تے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، فجر دی نماز دا ویلا ہے، عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، مرد بھی نماز پڑھتے تھے۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیریا، نہ نبی نو اس گل دا پتہ ہے، نہ صحابہ نو اس گل دا پتہ ہے۔ سیدہ زینب نے اچھی آواز نال آکھیا، باپ نو مخاطب نہیں کیتا، نبی نو مخاطب نہیں کیتا، فرماندیاں نے مسلمانوں ابو العاص رات دا میرے کول آیا تے میں انہوں پناہ دیتی ہے۔ کیسے وقت تھے، کیسے جملے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا، اوے میرے او یارو، اللہ دی قسم مینوں اس تو پہلا اس گل دا کوئی نہیں پتا۔ یہ گل جویں ہن تساں سنی ہے، اسی طرح میں بھی ہن ہی سننا وا پیا۔ اگلا اصول یاد رکھ لو، عام مسلمان بھی کسے نو پناہ دے، اسلام دے اندر او دی پناہ نو قبول کیتا جاندا ہے۔ اے تے میری بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے کیا جی آمنا وصدق، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ابو العاص پیش کیتے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال بھی واپس کر دیتا، ابو العاص نو رہا بھی کر دیتا۔ ابو العاص دے کول کافی مال سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو کہ صرف پناہ دینی ہے، اور کوئی ازدواجی تعلق نہیں رکھنا۔ اس وقت تک حالے مشرک دے نال نکاح نہ کرن دے احکامات نازل نہیں سن ہوئے۔ ابو العاص بن ربیع واپس مکے آئے، مکے آ کے امانتاں دا ٹیر بچھایا، اہل مکہ نو اکٹھا کیتا، اور اکٹھا کرن تو بعد سارے دیاں امانتاں واپس کر دتیاں۔ واپس کرن تو بعد آپ نے اعلان کیتا، کہن لگے سارے دیاں امانتاں واپس ہو گئیاں؟ جی بالکل ہو گئیاں۔ کہن لگے بڑی دیر دا طرف پہ آواں، میں سوچدا سا تانا دیو گے کہ سارے دے نال لگ گئے، تانا دیو گے کہ بیوی دے نال لگ گئے۔ اللہ دی قسم میں تجربہ کر کے دیکھ چکے ہاں، مصطفیٰ دے سسر ہونے چ بھی کوئی شک نہیں، مصطفیٰ دے نبی ہونے چ بھی کوئی شک نہیں۔ میں صرف امانتاں واپس کرنا آیا۔ اج مکے دے چوک کے اندر کھڑا ہو کے مصطفیٰ دا داد خدا دی وحدانیت دا اعلان کر دے، محمد دی رسالت دا اعلان کر دے، جرت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ کوئی حمایتی باقی نہیں مکھے چ رہا۔ اوے امانتاں تانوں مل گئیاں؟ کہنے لگے جی امانتاں مل گئیاں۔ اچھا
فرمایا جے امانتاں مل گئیاں نے نا تے پھر میرا اعلان سن لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر میں تاریخ کے اوراق پہ نظر رکھوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بعد یہ حضرت ابو العاص، کہیے رضی اللہ تعالی، اب کہیے نا رضی اللہ تعالی، یہ دوسرے شخص ہیں کہ جنہوں نے علانیہ مکے سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اختلاف ہے روایات میں، بعض کہتے ہیں کہ سابقہ نکاح اور مہر پر، اور بعض کہتے ہیں کہ جدید نکاح اور مہر پر باقاعدہ پھر سیدہ زینب کی رخصتی کی گئی۔ توجہ میرے وال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کار وچ بیٹھے نے، حضرت ابو العاص دی بیٹی سیدہ زینب دی ایک بیٹی جدا نام سی امامہ، تے نواسے تے نواسیاں بڑے پیارے ہوندے نے۔ روایات دے اندر آندا ہے میرے نبی نے امامہ نو کندھیاں تے بٹھایا تے موڈیاں تے بٹھایا بٹھائے نماز نیت لئیے، اچھی کہہ یار، نماز دی نیت بن لئی تے جدوں حضور رکوع جاندے سن تے امامہ نو پکڑ کے تھلے بٹھا کے رکوع سجدہ پورا کرنا تے جدوں رکوع تو اٹھن لگنا امامہ نو پھر موڈیاں تے بہا لینا، پھر اپنے کندھیاں تے بٹھا لینا۔ اسی طرح نماز دی تکمیل کیتی۔ ازواج مطہرات کہندیاں نے گھر دے اندر اسی بیٹھیاں ہویاں وا، ساریاں بیویاں بیٹھیاں نے تے ساڈے نبی دے کول ایک بڑا قیمتی ہار آیا۔ آقا کہندے نے دسو ہار سونا ہے کہ نہیں سونا؟ ساریاں بیویاں نے آکھیا بڑے ہی سونا ہار ہے، اج تک یہو جہا سونا ہار کسے کول نہیں ویکھیا۔ آقا کہندے نے میں اپنے اہل بیت دے وچوں اونوں ہار دیاں گا جدے نال مینوں زیادہ پیار ہوے گا۔ بیویاں کہن لگیاں اسی سوچن لگ پیاں اے قرا کدے نام نکلدا ہے، اج کدی قسمت دا ستارہ جگمگائے گا۔ ایک کونے دے اندر بے خبر نکی امامہ کھیل رہی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ نو بلایا تے امامہ دے گل دے اندر ہار پا دیتا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے نبی دی بڑی بیٹی زینب بھی اہل بیت ہے۔ پانچ تن پانچ باقی کدھر گئے؟ سیدہ زینب کی بیٹی امامہ نبی کی نواسی، اہل بیت، زینب اہل بیت۔ آگے بڑھیے، جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے علی سے کہا کہ علی میری وفات کے بعد میری بہن زینب کی بیٹی امامہ سے نکاح کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامہ سے بولو، امامہ سے کیوں؟ کہ میرے ہاں بچیاں دی وہ بہتی لگ گئی، میرے ہاں بچیاں دی وہ ظالمہ۔ فاطمہ کی وفات کے بعد علی کا نکاح امامہ سے ہوا جو فاطمہ کی بھانجی تھی۔ ابو العاص بن ربیع کو مت بھونکو، وہ علی کا سسر ہے۔ وہ علی کا کیا ہے؟ ہجری 8 کے اندر حضرت سیدہ زینب کی اسی زخم سے وفات ہوئی جو نبی کی بیٹی ہونے کے جرم میں زخم لگایا گیا، جو ہجرت جیسی عبادت کو مکمل کرنے کی بنیاد پہ دیا گیا تھا، اسی زخم سے وفات ہوئی۔ حضور رو رہے ہیں، قبر تیار ہو گئی، حضور یوں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان
پریشان ہیں. جب قبر تیار ہو گئی حضور بنفس نفیس خود لاحد میں اترے, زینب کو رکھا. رکھنے کے بعد صحابہ نے دیکھا پیغمبر کا چہرہ کھل رہا ہے, پیغمبر کے چہرے پہ بشاشت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے غمگین تھے اب خوش کیوں ہیں؟ فرمانے لگے غم اس بنیاد پہ تھا کہ پتہ نہیں قبر میں بیٹی کی حالت کیسی ہوگی. جب بیٹی کو قبر میں رکھا ہے اللہ نے سفارت قبول کر لی ہے, قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے. یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا مقام ہے. تیری بیٹی کے لیے فقط تو دعا کر سکتا ہے, آنسو بہا سکتا ہے. اے نبی نے اپنی بیٹی کو لاد میں تب رکھا جب جنت کے بن جانے کی بشارت مل گئی. بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ رضی اللہ تعالی. ان کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی. ہم جس طرح سیدہ فاطمہ کا احترام کرتے ہیں, ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں, اسی طرح سیدہ زینب اور ان کے شوہر کی توہین کو بھی کفر. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آئندہ جمعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی کی سوانح عمری پہ بات ہوگی.